جدید دور کے غلام زنجیروں میں قید نہیں ہیں بلکہ ان کو مقروض کیا گیا ہے۔ ایمان اور عقیدے کی درستگی چاہتے ہو تو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اپنی زبان کو زیادہ بولنے سے روکنا بڑی نیکی کی علامت ہے۔ ہر وقت خاموش رہنے والے لوگ زیادہ خطرناک اور ذہین ہوتے ہیں۔ ہر انسان اس انسان کی باتیں چپ چاپ سنتا ہے جسے کھو دینے کا ڈر اسے سب سے زیادہ رہتا ہے۔ جو عبادتیں، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دن آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے آپ کو بھی سکون نہیں مل سکتا۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ اگر حالات پر آپ کی مضبوط گرفت ہے تو زہر اگلنے والے بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس وہ دور ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہو پاتا۔ جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا کیونکہ آپ نے حساب رب کو دینا ہے، لوگوں کو نہیں۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے تو تیرتی رہتی ہے اور جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کسی کو ہرانا بہت آسان ہے لیکن کسی کا دل جیتنا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم آزاد نہیں ہیں تو کوئی ہماری عزت نہیں کرے گا۔ آپ کی آج کی قربانی سے آپ کے بچوں کا مستقبل بہتر ہوگا۔ اگر آپ شہرت کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں تو یہ ایک حادثہ ہے، لیکن اگر آپ شہرت کے ساتھ مر جائیں تو یہ ایک کارنامہ ہے۔ لوگوں کو کھونے سے نہ ڈرو، ڈرو اس بات سے کہ کہیں تم لوگوں کو خوش کرتے کرتے خود کو نہ کھو دو۔ نفس انسان کو ہمیشہ ذلت اور رسوائی سے دو چار کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کرنے سے ہی نفس پاک ہو سکتا ہے۔ نفرت سے آسان کوئی چیز نہیں، لیکن محبت کے لیے ایک عظیم روح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچوں کو ذہانت اپنی ماں سے وراثت میں ملتی ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے تو وہ پھر ساری عمر لوگوں پر تہمت، کردار کش، تانازی اور سکون برباد کرنے میں مصروف ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں آنے والے غلط لوگ ہیں، صحیح معنوں میں زندگی کا مطلب سمجھاتے ہیں۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت کی نہیں بلکہ بہت زیادہ بے حسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پسند نہیں کرتا یا کسی شخص کا دل آپ سے برا ہو گیا ہے اور آپ اس شخص کے دل سے اپنی نفرت کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، آپ اس شخص کو اپنی زندگی سے نکال دیں۔ نمبر 2، آپ کبھی اس شخص کے برے سلوک کا جواب مت دیں، یعنی جو وہ برا سلوک آپ کے ساتھ کرے آپ اس کو ہمیشہ اگنور کر دیں۔ نمبر 3، آپ اس نفرت کو ختم کرنے کے لیے ایک سائیکالوجیکل ٹرک کا استعمال کریں۔ اس شخص سے کوئی بھی چھوٹا سا فیور مانگیں۔ مثال کے طور پر آپ اس شخص سے ایک پین مانگ کر دیکھیں۔ اگر وہ شخص آپ سے شدید نفرت کرتا ہوگا تو وہ صاف انکار کر دے گا، لیکن اگر وہ شخص آپ کو پین دے دے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص کے دماغ میں آپ کے لیے سوچ بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ شخص ایک بار یہ ضرور سوچے گا کہ آپ اتنے برے انسان نہیں ہیں جتنا اس کو لگتا ہے۔ تبھی تو آپ نے اس کو اپنا دوست سمجھ کر اس سے مدد مانگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔
جو شخص ضمیر کی پرواہ نہیں کرتا اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ عقل مند وہ ہے جو مسائل کو ہر پہلو سے دیکھے اور نتائج پر غور کرے۔ کسی کی دل آزاری کرنا بدترین گناہ ہے، اس سے ہر صورت بچنے کی کوشش کرو۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتے ہوئے قسمت تمہارا مقدر ہوگی۔ تمہاری تنہائی تمہیں جس طرف میل کرتی ہے بس وہی تمہارے اندر کی حقیقت ہے۔ دل جس بات پہ ضد کرتا ہے رب اسی بات پہ آزماتا ہے۔ پریشان نہ ہوں، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ ایک ہی جملہ انسان کی تربیت کے لیے کافی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ابھرنے سے پہلے 2 گنا پڑتا ہے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا ہے۔ جب کچھ کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، کیونکہ اللہ تو سب جانتا ہے۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ محبت اگر عیب دکھتی تو اللہ کبھی ہماری طرف نہ دیکھتا۔